اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس آیت کی تفسیر چل رہی ہے، دعا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے دعا کے تقریباً 20 آداب بیان کیے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور آداب بھی ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ بھائی دعا ایسی دعا کرنا جو اکثر حاجات دینی اور دنیاوی کو شامل ہو، ایسے جامع الفاظ ہوں جس میں دین و دنیا کی تمام ضرورتیں کیا ہوں آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا یا اللہ مجھے روٹی دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، 2 ٹائم کی روٹی دے دے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ جو نا جی اچانک ایک ناجائز کسی کیس میں پکڑے گئے، جیل میں پہنچ گئے، کچھ عرصے کی سزا ہو گئی، 2-4 مہینے کی یا سال کی، وہاں جو نا جی اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ میاں ایسی کیا خطا ہوئی؟ تو کہا گیا کہ تم نے یوں کہا تھا کہ اللہ میں تیرے سے زیادہ نہیں مانگتا، بس 2 روٹی صبح دے دے 2 شام دے دے، بھائی مل رہی ہیں یہاں پہ۔ تمہیں چاہیے تھا تم یوں کہتے کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ 2 روٹی عطا فرما۔ تو عافیت دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، آپ کے ہر معاملے میں خیر ہو۔ یا اللہ پیسے دے دے، پیسے دے دے، پیسے دے دے، بھئی پیسے مل گئے، اگر اس کے ساتھ خیر نہ ہو آپ کے کس کام کا ہے؟ دن رات بھاگے پھرو، راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں، بچے بیمار ہو، 100 طرح کی پریشانی ہو، تو کسی کام کا ہے؟ تو ایسے الفاظ سے دعا مانگو جو آپ کی اکثر دینی دنیاوی حاجات کو کیا ہو شامل ہو۔ مثلا اللہ نے قرآن میں کیا دعا سکھائی؟ دنیا مانگنے کی دعا اللہ سکھا رہا ہے۔ کس طرح کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا دے اور اچھی دے، وہ فی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی دے تو اچھی دے۔ تو ایسے الفاظ ہوں جو دین اور دنیا کی تمام ضروریات کو کیا ہوں حاوی اور شامل ہوں۔ اس سلسلے میں بہترین دعائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ مناجات مقبول ہو گئی، الحزب الاعظم ہو گئی، ان کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے اور ان کی عادت بنانی چاہیے کہ روزانہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ پھر دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ اگر کئی بندے اکٹھے ہوں یا ویسے اکیلے میں، تو پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، اور پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس چیز کو نوٹ کرنا، ہمارے پاس کوئی درخواست ہے جو ہم کسی کلرک کے پاس لے کے گئے معمولی سے، جو ہم نے جمع کروانی ہے کسی دفتر میں یا بینک کے اندر جو ہے کروانی ہے، درخواست ہم اس کو دے رہے ہیں، منہ ہمارا پرلی طرف ہے، وہ ہماری درخواست لے گا؟ وہ کہے گا بھائی ادھر منہ میری طرف کرو، دھیان میری طرف کرو۔ تو اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہو، درخواست اللہ کے آگے رکھ رہے ہو، تو اپنا دھیان بھی اللہ کی طرف رکھو، دل کیا ہو حاضر ہو اللہ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ جو نا جی غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا گزرتے ہوئے جنگل میں ایک چرواہا ہے، تو اس کی بکریاں آس پاس پھر رہی ہیں، اور وہ جو نا جی بڑا جو نا جی گڑ گڑا کے زور زور سے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کی حاجت میرے قبضے میں ہوتی نا، میرے پاس اس کی ضرورت ہوتی، تو جس طریقے سے مانگ رہا ہے نا، میں اس کی حاجت ضرور پوری کر دیتا۔ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ نہیں دے رہا، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ موسیٰ تو اس کا ظاہر دیکھ رہا ہے، ظاہری طور پہ بڑا یہ گڑ گڑا رہا ہے، ہائے اللہ ہائے اللہ یا اللہ یا اللہ، تو نے ظاہر دیکھا ہے، اور اس کا دل اپنی بکریوں میں ہے، کوئی میری بکری ادھر زیادہ دور نہ نکل جائے، میری بکری کو کوئی جانور نہ پڑ جائے۔ تو ہم تو دل کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وحی آئی، انہوں نے اس کو کہا چرواہے کو جا کے بھائی دل اللہ کی طرف لگا کر دعا کر۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر جب واپس وہاں سے گزرے تو اس کی دعا کیا ہو چکی تھی؟ قبول ہو چکی تھی، اس کا مسئلہ حل ہو چکا تھا کہ اللہ جو ہے وہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ حاضر دل کی کیا کرتا ہے؟ عاجز دل کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا کے الفاظ میں تکرار کرنا چاہیے کہ ایک چیز کو بار بار اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے۔ جس طرح بچہ جب ماں کے پیچھے پڑتا ہے، باپ کے پیچھے پڑتا ہے، کہ چیز کو بار بار دہراتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک چیز کو اللہ سے بار بار مانگیں، اس میں تکرار کریں، دعا میں الحاح کریں، اصرار کریں کہ یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، یا اللہ تو نے کرنا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، یا اللہ میں کہاں جاؤں، یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے تو بتا۔ یوں اللہ کے آگے عارضی کریں، اصرار کریں، ضرور کیا کریں؟ بار بار اللہ سے مانگیں۔ ایک ادب یہ بھی ہے۔
کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کریں، پھر فلانا دشمن مر جائے، فلانا رشتہ دار کا نقصان ہو جائے، یہ دعا نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی، یا اللہ پیسے میرا پرائز بانڈ لگوا دے، ٹھیک ہے، یا جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی گناہ کا کاروبار شروع کر رہے اس کی دعا کرے، ایسا مت کرے، گناہ کی دعا یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ ایسی چیز کی دعا نہ کرے جو طے ہو چکی ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا تو آپ مرد ہو کہ اللہ مجھے عورت بنا دے، مجھے عورت بنا دے، ایک عورت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب وہ کرے کہ اللہ مجھے مرد بنا دے، یہ بات تو اللہ پاک طے کر چکے آپ کے بارے میں، پھر اس طرح کی دعا نہ کرے، اور دعا کے آخر میں آمین بھی کہے، اور دعا کے بعد اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیر لے، اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی اب تک قبول کیوں نہ ہوئی، ٹھیک ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، بھکاری کا کام مانگنا ہوتا ہے، آگے داتا اس کی جھولی میں ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن بھکاری کیا کرتا رہتا ہے، اپنی صدا نہیں چھوڑتا۔ تو ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں، ہم جو ہے نا جی بندے ہیں اللہ کے دربار کے سوالی ہیں، ہمارا کام جھولی پھیلانا ہے، ہمارا کام ہاتھ پھیلانا ہے، ہاں عاجزی کے ساتھ مانگتے رہیں، یقین کے ساتھ مانگتے رہیں، تو وہ اپنے دربار پہ آنے والوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایک شعر ہے کہ جب میری کوئی دعا اپنی ضد پہ اڑ جاتی ہے، جب میری کوئی دعا اپنی ضد پہ اڑ جاتی ہے، وہ اتنا دیتا ہے کہ جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ضرور مانگا کریں، اپنے لیے مانگا کریں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے مانگا کریں کہ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔